آج میرا دل بہت دکھی ہے. Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft. I don't trust Pakistan. ایران کا ایک ملٹری ایئر کرافٹ ایرانین ایئر فورس RC-130 جو ریکانیسنس کرتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کرتا ہے, یہ پاکستان کے پاس کھڑا ہوا ہے نور خان ایئر بیس پہ. If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو گالی دی ہے, پھر دلال کہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ پاکستان کو طوائف کہا ہے. اگر بھارت نے اب حملہ کیا تو جو تھیٹر آف ریٹیلیشن ہے وہ بہت خطرناک ہونے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ڈیپ ان سائڈ جائیں گے. پہلے پاکستان دلال ملک تھا, اب اسے بازاری عورت اور اس کی قیادت کو دلال قرار دیا گیا ہے. یقین مانیں اگر آج پاکستانیوں کو آپ موقع دینا جی کہ ویزے کھل گئے ہیں یورپ کے, پاکستان میں شاید 10-20% لوگ بچیں گے, سارے یورپ نکل جائیں گے. آپ آج یورپ کا, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کسی جگہ پر ویزا کھول دیں, آپ کو پاکستان خالی ملے گا. ایک طرف پاکستان بات کرتا ہے کہ ہم نیوٹرل آربیٹرز ہیں پیس کے, دوسری طرف ہم ایک ملک کے اسلحے چھپا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چھپا رہے ہیں. امریکہ کے اندر ایک چیز کو بہت تیزی سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. پاکستان نے اصل میں ایران کو اپنی حدود میں فوجی طیارے کھڑے کرنے کی اجازت دی, اور کہاں دی؟ نور خان ایئر بیس پنڈی. بیک فوٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو خبریں آ رہی ہیں, تم کیا کر رہے ہو. تو اٹ مینس دس واز این اسالٹ آن پاکستان. یہ پاکستان پہ بہت بڑا حملہ کیا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General King? Again, I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. I want I do. I want to get in the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. یہ ہے پاکستان کا اصلی چہرہ, دنیا کے سامنے شانتی اور مدھستہ کا ڈھونگ, لیکن پردے کے پیچھے وہی پرانا ڈبل کی. اور پاکستان کی اسی دوہری چال پر اب امریکہ میں بھی سوال اٹھنے لگے. آج میرا دل بہت دکھی ہے. بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو گالی دی ہے, پھر دلال کہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ پاکستان کو طوائف کہا ہے. میں پبلک پالیسی کا ایک سنجیدہ تجزیہ کار ہوں اور برسوں سے آپ کے سامنے مشکل, کڑوی اور تلخ باتیں بھی خالص دلیل کے ساتھ رکھتا آیا ہوں. لیکن جب کوئی شخص پاکستان کے خلاف اتنی گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کرے اور ہم خاموش رہ جائیں تو یہ صرف اخلاقی کمزوری نہیں, ایک بہت بڑی فکری بددیانتی بھی ہوگی. بھارت کے شہر دلی, ممبئی اور چندی گڑھ سے شائع ہونے والے ایک اتوار کے اخبار سنڈے گارڈین میں مائیکل روبن نامی ایک تبصرہ نگار کا لیکھ چھپا ہے, اور اسی شخص نے اپنے اس مضمون کا ایک اہم حصہ سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا ہے. چند ہفتے پہلے بھارت کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو دلال ملک کہا تھا. اس وقت پاکستان بھر میں شدید رد عمل آیا, یہاں تک کہ خود بھارت کے اندر سے بھی سنجیدہ آوازیں اٹھیں کہ یہ زبان کسی وزیر کو زیب نہیں دیتی. لیکن دلال کہنے کا سلسلہ رکا نہیں. آج ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے. اس دفعہ یہ لفظ کسی وزیر یا سرکاری اہلکار کے منہ سے تو نہیں نکلا, بلکہ اس دفعہ ایک امریکی ماہر کی تحریر میں سنائی دے رہا ہے. نام بدل گیا, زبان نہیں بدلی. پہلے پاکستان دلال ملک تھا, اب اسے بازاری عورت اور اس کی قیادت کو دلال قرار دیا گیا ہے. دوستو, اس وقت امریکہ کے اندر ایک چیز کو بہت تیزی سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, وہ ہے پاکستان کا کردار. ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یو ایس کی یہ سینیٹر ہے لنڈسے گراہم,
who is considered very pro-Israel, اور وہ اس سے پہلے تمام عرب ممالک کو یہ کہتے تھے کہ تم جاؤ اور یہ جو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے جا کے آپ بھی ایران پہ حملہ کریں کیونکہ آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ سنیے گا وہ امریکن ڈیفense سیکرٹری اور جنرل کین سے کیا بات In the middle of these negotiations, I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اور ملک چاہیے. ایک تو ظاہری بات ہے they can go for that. اس میں اس چیز سے بھی کوئی ہم وہ نہیں کر سکتے. دوسری سم ٹائمز میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. سم ٹائمز جو ایڈمنسٹریشنز ہوتی ہیں ان کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو امریکن ڈیفense ایڈمنسٹریشن ہے جو وائٹ ہاؤس ہے اس کو بھی بیک فٹ پہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو خبریں آ رہی ہیں تم کیا کر رہے ہو. تو اٹ مینس دس واز این assault on پاکستان. یہ پاکستان پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا. اب دوسری بات کیا ہے کہ پہلی اس کو آپ دیکھیں. دوسری بات کیا ہے کہ جنرل کین نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دا مڈل آف دی نیگوسیشنز ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ناظرین، مشرق وسطی میں جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خطرات ہر گزرتے لمحے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے شروع ہوا تھا اب اس میں 2-3 قسم کے بڑے مسائل سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کی جانب سے جو امریکی تجاویز پر جواب آیا، صدر ٹرمپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ایک گاربیج جواب ہے، یعنی یہ بالکل گند ہے، ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اور آج انہوں نے پھر ایک اور بیان بھی دیا جس کے بعد اب اس بات کے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر بہت جلد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی جانب بڑھوں، سب سے پہلے ذکر آج امریکی ایک نیوز کا ادارہ ہے CBS نیوز. اس نے ایک ایکسکلوسیو خبر شائع کی ہے جس میں کہ بڑے ہی خوفناک قسم کے اور سنسنی خیز دعوے کیے گئے ہیں. اس خبر کے مطابق جب امریکہ اور ایران کے درمیان جب اپریل کے مہینے میں یعنی گزشتہ ماہ سیز فائر کا اعلان ہوا تو اس کے بعد ایران نے اپنے جو طیارے ہیں ان کے مختلف ملٹری جہاز جو ہیں وہ PF بیس نور خان میں وہاں انہوں نے منتقل کر دیے تاکہ ان کو وہاں پر محفوظ رکھا جا سکے. یہ کب ہوا؟ جب اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ جو طیارے منتقل کیے گئے پاکستان میں ان میں RC-130 نامی ایک اسپیشلائزڈ ایرانین ریکانیسنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ جہاز بھی شامل ہے جس کو یہاں رکھا گیا. اور اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایران نے یہاں جہاز اپنے بھیجے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پاکستان پر کتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے. پاکستان واحد ملک نہیں ہے جس پر کہ اس خبر کے مطابق ایران نے اعتماد کیا، بلکہ ایران نے افغانستان کے طالبان پر بھی اعتماد کیا. CBS نیوز کا دعویٰ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ایران نے اپنے جو ان کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے مہان ایئر، وہ تقریباً PIA کے سائز کی ایئر لائن ہے، کوئی 35-36 جہاز ان کے پاس ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے طیارے افغانستان منتقل کر دیے. انہوں نے یہ طیارے کابل کے ایئرپورٹ پر منتقل کیے، لیکن جب مارچ میں پاکستان نے افغانستان پر بمباری کی تو اس کے بعد پھر افغان طالبان نے ان طیاروں کو یہاں سے ہرات منتقل کر دیا تاکہ وہاں پر یہ سیف رہیں. اس خبر میں اس بات کا بھی یعنی ذکر ہے کہ CBS نیوز نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اس خبر کے حوالے سے جنہوں نے کہ اس کا مکمل طور پر اس کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ CBS نیوز کے مطابق پاکستانی حکام نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نور خان ایئر بیس تو ایک آبادی والے علاقے میں قائم ہے، یہاں پر کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر ملکی جہازوں کے فلیٹ کو یہاں پر محفوظ رکھا جا سکے یا رکھا جائے. تو یوں پاکستان نے اس کو مکمل طور پر ڈینائی کیا ہے، جبکہ افغان طالبان نے بھی اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری سرزمین پر بھی کوئی ایرانی طیارے نہیں موجود. اب یہ خبر ایک ایسے وقت آ رہی ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی تو جاری ہے لیکن معاملات بگڑ رہے ہیں. ایک چیز کل جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حالیہ دنوں میں امریکی اور قطری حکام کے درمیان یہاں فلوریڈا میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعے بھی کچھ ثالثی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اب اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو کیا ہم یہ مطلب لیں کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا اعتماد کم ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان پر ایک مرتبہ پھر ڈبل گیم کا یا ڈبل ایجنٹ کا جو الزام ہے وہ امریکہ کی جانب سے لگے گا؟
ایک ایسے وقت جب پاکستان نے امریکہ کی مدد کی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.